عجیب لڑکی ہے، ایسے ساس سے آ رہی، کوڑ مغز اور خود غرض۔ میں نے تو اسے تب بھی روتے نہیں دیکھا جب اس کی ماں مری تھی۔ پورے 7 برس کی تھی یہ اس وقت، اور اس عمر میں بچہ ایسا نہ سمجھ بھی نہیں ہوتا کہ ماں کی موت کے عظیم نقصان کو محسوس نہ کر سکے۔ مگر یہ ہے ہی بے حس۔ سب رو رہے تھے، اور یہ مولوی جی کے گھر میں لگی بیری کے بیر چن کر جھولی میں ڈال رہی تھی۔ ہاں یاد ہے مجھے، کسی نے پوچھا گوری یہ اتنے سارے بیروں کا کیا کرو گی؟ بولی اپنی امی کو دوں گی۔ نانی کہتی ہیں وہ دور جا رہی ہیں، پتہ نہیں راستے میں کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں۔ چھوٹی ممانی نے بھی یادداشت سے ٹٹول کر ایک واقعہ نکالا، اور بڑی ممانی کی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا۔ ہاں دیکھا تم نے، بھلا ہے کوئی، لوگ رو رہے ہیں، یہاں تک کہ میری بیٹیاں بھی پھپھو کی موت پر رو رہی تھیں، مگر یہ گوری صاحبہ بیر چن کر ماں کو دینے میں لگی تھی۔ تو یہ پتہ نہیں کیسی مٹی سے بنی ہے، مجال ہے جو کوئی کڑوی کسیلی اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، 100 باتیں سنا لے۔ انور سے تو سب بچے ڈرتے ہیں، مگر اسے کوئی ڈر نہیں۔ وہ ڈانٹتے رہیں گے، خاموشی سے بالکل سپاٹ چہرے کے ساتھ یہ سب سنتی رہے گی۔ میں نے تو کئی بار پیچھا کیا کہ سامنے نہیں روئی تو تنہائی میں جا کر روئے گی، مگر نہیں، وہ تو گوہر بیگم ہی کیا جو کبھی آنسو بہا لیں۔ ہاں بڑے دونوں بھائی تو لندن اور گلاسکو جا بسے ہیں، یہ مصیبت ہم چھوٹی دیورانیوں کے سر پڑی ہے۔ میں تو کہتی ہوں وہ ہم سے زیادہ امیر ہیں، بھانجی کا بوجھ اٹھانا حق تو ان کا بنتا ہے، مگر کیا کریں جی، یہاں حقوق پہچانتا ہی کون ہے۔ آج شام صالحہ ممانی کے بڑے بھائی بما فیملی ادھر آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہ ان کے کسی بچے کی بات پکی ہو گئی ہے، کیونکہ ابھی رسم نہیں ہوئی، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو نہ بتانا۔ ممانی نے کہا ہے کہ یہاں میرا کون سگا بیٹھا ہے جسے میں بتاؤں گی۔ اچھا جی، میرے میکے کی تو ایک ایک کی خبر رکھتی ہیں، میں جب بھی پشاور سے آتی ہوں خرید خرید کر سوال پوچھتی ہیں، اور اپنی باری پہ کیسے مصری بن جاتی ہے، ہر بات چھپاتی ہیں مجھ سے۔ اچھا ٹھیک ہے، آئندہ اگر میں بھی کچھ بتا جاؤں تو جو کالے چور کی سزا وہ میری۔ ممانی کیا کالے چور کی سزا سفید چور سے زیادہ ہوتی ہے؟ گوری کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس وقت جٹھانی کے خلاف دماغ غصے سے بھرا ہوا تھا، کہیں اہم واقعے یاد آ رہے تھے جو ان کے میکے میں رونما ہوئے، جن کی خبر ہرگز سائمہ کو نہیں ہوئی، مگر انہوں نے دھوکہ کھایا اور صالح کو اپنا جان کر بتا دیا۔ ہم سے بھولے بھالے لوگ بھی دنیا میں کم ہی ہوں گے، اور سچ تو یہ ہے کہ دنیا ہم جیسوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ آپ بھر کر اپنی مظلومیت کا رونا رویا تھا، تو آپ دوسرے جہاں چلی جائیں۔ گوری نے بڑے اطمینان سے جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا جواب دیا۔ بکو مت، میں کیوں جاؤں دوسرے جہاں، تم چلے جاؤ، ہمیں کوئی بلائے تو جائیں۔ کئی بار نانی سے کہا ہے کہ بڑے ماموں سے کہہ دیں اب ہمارا گزارا ادھر نہیں ہوتا، مگر نانی جب بھی فون کرتی ہیں ہمارا پیغام دینا بھول جاتی ہیں۔ اوہ اب سمجھی گوری کی مراد دوسرے جہاں سے کیا تھی۔ اس کی عقل کا ماتم دائیں بائیں سر جھٹک کر کیا، پھر بولی ذرا دیکھ کر اماں کے کمرے میں اس وقت کون کون ہے؟ میرا خیال ہے صالحہ وہیں گئی ہوگی، اور شام کے کھانے کے لیے چیزیں بنانے کے پروگرام بن رہے ہوں گے۔ گوہر ہاتھ میں کتاب لیے پڑھنے کے لیے ادھر آئی تھی، مگر چھوٹی ممانی اسے ادھر ادھر بھگانے میں لگی ہوئی تھی۔ کتاب رکھ کر اب وہ اماں کے کمرے میں چلی آئی۔ واقعی صالحہ ممانی یہاں موجود تھیں۔ پتہ نہیں لوگ اتنے ٹھیک اندازے کس طرح لگا لیتے ہیں، ہم نے تو جب بھی کچھ سوچا الٹ ہی نکلا۔ لو آ گئی ہے، خود ہی کہہ دو۔ اماں اسے دیکھتے ہی بہو سے بولیں، اب کیا کہنا ہے ہم سے؟ وہ بیزاری سے نیچے کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ شام کو بہو کے میکے والے آ رہے ہیں، کھانا معمول سے ہٹ کر بنے گا۔ کیا مطلب معمول سے ہٹ کر؟ کیا وہ انسانوں والا کھانا نہیں کھاتے؟ دیکھیں اماں کیسے بکواس کرتی ہے لاڈلی۔ ممانی نے زور کا ہاتھ اس کی کمر پر جمایا۔ او ممانی، ہاتھ ہے یا ہتھوڑا؟ وہ کمر سہلانے لگی۔ چھوٹی صالحہ بہت دکھی تھی۔ اماں جان تخت پر بیٹھی حکم چلاتی رہتی ہیں، یہ نہیں سوچتی کام کرنے والے بھی انسان ہیں۔ پھر ان کی 5 بیٹیاں یعنی 5 مصیبتیں، چھٹی نہ حسنہ خود مر گئی تو ایک نہ ختم ہونے والی مصیبت گوری کے نام پر ہمیشہ کے لیے ہمارا مقدر کر گئی۔ خالائیں اچھے گھرانوں میں بیاہی ہوئی ہیں، چاہے تو بھانجی کو اپنے گھر رکھ لیں، مگر توبہ کرو، مفت میں مصیبت کون اپنے پلے باندھ لے؟ یہ تو ہم ہیں جو خاموشی کے ساتھ سب برداشت کیے جا رہے ہیں۔ امی امی، بڑے ماموں کا فون آیا ہے، بڑی صالحہ کی بیٹی نازیہ نے آ کر بتایا۔ وہ بھاری جسم کو سنبھالتی جتنی جلدی اٹھ سکتی تھی اٹھی، اور فون اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ بڑے ماموں کا فون آیا ہے۔ ایک تو صالحہ کے گھر والوں کو چین نہیں، لوگ تو بیٹی کے گھر کھانا نہیں کھاتے، اور یہ ہے کہ ہر چوتھے دن منہ اٹھائے چلے آتے ہیں اور خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں۔ صالحہ کھانے بھی خوب پکواتی ہے اپنے میکے والوں کے لیے۔ یہ سوچ سوچ کر پیچو تاب کھا رہی تھی کہ گوری ادھر چلی آئی۔ اے سن، صالحہ ابھی فون اٹینڈ کرنے گئی ہے، تو پیچھے جا کر سن آخر بات کیا ہوئی ہے۔ ہم کیا کوئی جاسوس ہیں؟ اس نے کاندھے اچکائے۔ جا نہ سن کے آ، اب کے ذرا ڈانٹ کر کہا۔ وہ منہ بناتی چلی گئی۔
میرے قریب ہوتی تو اس سے زیادہ زور کا مارتی۔ نانی غصے سے لال سرخ ہو گئی تھی۔ اب ہم جائیں؟ ہمیں تو چھوٹی ممانی نے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ اماں کے کمرے میں کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہم لوگ سازشی ہیں؟ اماں اور سالہ دونوں بپھر گئیں۔ مذاق کر رہی ہوں، سمجھا کریں۔ گوری نے معاملہ سیریس ہوتے دیکھ کر وضاحت کی۔ لیجئے، اب یہ مذاق بھی فرمانے لگی۔ ممانی کا تمسخر صحیح تھا۔ اسے تو کبھی کسی نے ہنستے مسکراتے دیکھا ہی نہیں تھا جو ہنسی مذاق سمجھ نہ سکے۔ وہ کرے گا کیا؟ بس ایک اطمینان اور مگن رہنے کی سی کیفیت رہتی تھی اس کے چہرے پر۔ کچھ بھی ہو جائے یہ دونوں رنگ اس کے چہرے پر جمع ہی رہتے۔ ان سب کا خیال تھا کہ وہ بڑے سخت دل کی، بے حس اور خود غرض لڑکی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بڑے ماموں کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ گھر میں کیسا کہرام مچا۔ یہ کتاب کھولے بیٹھی تھی۔ یہ خبر سن کر کتاب بند کی، میز پر رکھی اور بولی، اچھا تو ماموں اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ کھانا ہسپتال کا کھائیں گے یا گھر کا؟ اگر گھر کا کھائیں گے تو میں ان کے لیے سوپ بنا دیتی ہوں۔ اور اس کے بعد کچن میں گھس کر سوپ کی تیاری شروع کر دی۔ کوئی پرواہ نہیں کی کہ ماموں کی بیوی اور بچیاں کس قدر پریشان ہیں، کتنا رو رہی ہیں۔ چھوٹے ماموں کی بھی ساتھ دے رہی ہیں، مگر صاحبزادی سوپ کی تیاری میں مگن ہے۔ کسی کو کھانے پینے کا ہوش نہیں۔ کچھ دیر بعد ثاقب نے آ کر بتایا کہ ابا ہوش میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے سوپ لے کر جانا ہے۔ اس نے اٹھ کر جھٹ سے وہ سوپ اسے تھما دیا۔ باقی جو بچا وہ بڑی ممانی نے پی لیا۔ شوہر پر بیتنے والے حادثے کا سن کر انہیں بہت کمزوری ہو رہی تھی۔ سب دل تھامے خاموش لاؤنج میں بیٹھے دعائیں کرتے رہے اور یہ صاحبہ پہلے اپنے کمرے میں جا کر پڑھتی رہیں، پھر باورچی خانے میں جا کر برتن دھوئے، نماز عشاء ادا کی اور سو گئیں۔ سچ ہے کوئی اتنا بھی بے حس اور سنگ دل نہ ہو۔ جن لوگوں کا دیا کھاتی ہے دل میں ان کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ بڑی ممانی اور ان کی دونوں بیٹیاں راضیہ اور نازیہ کو سخت غصہ تھا اس پر۔ جتنے دن بڑے ماموں ہسپتال رہے اتنے دن تو کسی نے گوری سے کچھ نہیں کہا۔ ہاں، ماموں کے گھر آنے کے بعد سب ہی نے حسب توفیق خوب خبر لی۔ خیال تھا کہ یہ شرمندہ ہوگی، معافی مانگے گی اور اس قدر سخت سست کہنے پر روئے گی تو ضرور، مگر حیرت، شدید حیرت، ادھر اثر ہی کوئی نہیں۔ سب خاموشی سے سنا اور پھر برآمدے کی پہلی سیڑھی پہ جا کر بیٹھ گئی، پلر سے ٹیک لگائی، ہاتھ میں پکڑی کتاب کھولی اور پڑھنے لگی۔ ویسے تھی کوڑ مغز۔ ممانیاں کہتی اگر ہماری بیٹیاں اتنا پڑھ لیں تو ٹاپ کریں، یہ مر مر کے پاس ہوتی ہے۔ 5 منٹ ہی پڑھ پائی ہوگی کہ ماموں کے پرہیزی کھانا بنانے کے لیے اس کی پکار پڑنے لگی۔ کتاب بند کر کے وہ باورچی خانے میں آ گئی۔ آج رات ممانی کے میکے والے آ رہے تھے۔ نانی نے بتایا تھا کہ کھانے میں کوفتے، مٹر پلاؤ، دہی کا رائتا، مرغ کا شوربے والا سالن، کسٹرڈ جیلی ضرور چاہیے۔ ہو جائیں گے، اطمینان سے جواب دیا۔ سوچا مغرب کی نماز کا کچھ وقت ہے، چلو میں نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھ کر کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ ثاقب آ گیا۔ گوری میری شرٹ دھو دو، جلدی ہے، مجھے رات میں ہی پہننا ہے۔ اسے اٹھنا پڑا، کتاب بند کر کے اپنے کمرے کی الماری میں رکھ دی۔ ادھر ادھر رکھ دیتی تھی، پھر کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد ہی مل پاتی۔ ادھر شرٹ دھو کر فارغ ہوئی تو خیال آیا اپنا اکلوتا یونیفارم استری کرنا ہے۔ جھٹ پٹ اسے استری کیا۔ یہ بھی ڈر تھا کہ کسی نے آئرن سٹینڈ کے پاس کھڑے دیکھ لیا تو بہت سے کپڑے پریس کرنے کو یہاں آ جائیں گے۔ بچت ہو گئی، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر وہ کچن میں آئی تاکہ شام کے کھانے کا سودا دیکھ سکے۔ مٹر موجود نہیں تھے، دار چینی، بڑی الائچی تو یاد آیا کل ہی ختم ہو گئی تھی اور قیمہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ انعام نے اپنے دوستوں کے لیے کباب جو بنوائے تھے، اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ مرغ کا گوشت نکال کر چولہے پر چڑھایا، چاول چنے، جیلی کسٹرڈ کی تیاری کی اور یوں جب 7 بجے وہ لوگ ان کے ہاں آئے تو کافی سے زیادہ کام مکمل ہو چکا تھا۔ بڑی ممانی کھلے دل اور چھوٹی ممانی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ ان لوگوں سے ملی۔ سب کے بیٹے بیٹیاں استقبال کو موجود تھے۔ وہ نہیں گئی، اپنا کام کرتی رہی۔ چھوٹی ممانی کی سعدیہ چائے کا کہنے آئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، چائے تیار کر کے ٹرالی میں رکھی اور بڑی اماں کے کمرے میں لے آئی جہاں سب ہی موجود تھے۔ بس یہ خالی چائے؟ بڑی ممانی اور نانی ایک ساتھ قہر میں ڈوبی آواز میں چلائیں۔ وہ برتن سیٹ کر رہی تھی، دوپٹہ بائیں شانے سے ڈھلک گیا تھا۔ سیدھی ہو کر دوپٹہ بائیں کاندھے پر ڈالنے کو کسی پھندے کی طرح زور سے پھینکا۔ پیچھے صوفے پر بیٹھے ممانی کے بھائی کے منہ سے بے اختیار ہائے نکل گئی کہ دوپٹے کے کنارے پر لگے گھنگرو چھوٹے چھوٹے کنکریوں کی طرح اس کے منہ پر پڑے تھے۔ بدتمیز، بے ہدایت لڑکی۔ چائے کے ساتھ کچھ منگوانا ہے یا ٹھیک ہے اسی طرح؟ آخر ان لوگوں نے کھانا بھی تو کھانا ہے۔ ساری ڈانٹ کھانے کے جواب میں بڑے اطمینان اور ذمہ دار انداز میں پوچھا، اور یہاں موجود ہر شخص کا دل چاہا کہ اس کے سفید رنگ والے چہرے پر اتنے تمانچے رسید کرے کہ یہ سفید رنگ سرخ میں بدل جائے۔ کم عقل جاہل لڑکی، پڑھ لکھ کر بھی کوئی سمجھ نہیں ہے، جان کر ایسا کرتی ہے، ہمیں جلا کر خوش ہوتی ہے۔ بڑی ممانی پورے یقین کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ ان کے بھائی کے بچے ایک پرتکلف چائے کے منتظر تھے اور اب خالی کھلی چائے دے کر ان کے منہ بن گئے تھے۔
اماں جی اتنی بڑی لڑکی اس قدر ان مینرڈ ہے، اسے آداب سکھائیں۔ ممانی کی کم پڑھی لکھی بھابھی ہر موقع پر انگلش کا درست استعمال کرنا اپنا حق سمجھا کرتی تھی۔ بڑی گھنی ہے، ہمارے بچے تو وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتے جیسی سازشیں یہ کرتی پھرتی ہے، بڑی ممانی نے اپنی بھاوج کو بتایا۔ انہوں نے کچھ خاص دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، یوں بھی نند کے بچے انہیں ذرا بھی معصوم نہیں لگتے تھے، بلکہ ماں کی طرح چالاک اور مکار ہی لگتے تھے۔ وہ بھی اوراد سے پہلے نند صالحہ خاتون کے بچوں سے زیادہ انہیں نند کی بیٹی گوہر عرف گوری کہیں زیادہ اچھی لگتی تھی۔ بیچاری مظلوم لڑکی، صالحہ کی بیٹیاں بھی عمر میں اس کے برابر ہیں، مگر ڈھنگ سے برتن ٹیبل پر بھی نہیں لگا سکتی تو پکائیں گی خاک۔ مگر آج بے وقوف گوری نے یہ ہمدردی بھی کھو دی۔ چائے کا دور چل رہا تھا جب چھوٹے ماموں انور بھی گھر آ گئے۔ بڑے ماموں کی سسرالیوں کو دیکھ کر منہ بن گیا، لو جی یہ پھر ٹپک پڑے ہیں۔ ان کی روز روز کی آمد سے گھر کا بجٹ خراب ہوتا ہے، اب پتہ نہیں کیا کچھ پکایا ہوگا ان کے لیے، وہ بھی ایک کثیر مقدار میں۔ چھوٹی ممانی میاں کے پیچھے ہی کمرے میں چلی گئی۔ تمہاری دیورانی خوش نہیں ہوتی ہماری آمد سے؟ صالحہ کی بھابھی نے منہ بنا کر کہا۔ جی ہاں، چھوٹی ممانی کو کافی برا لگا تھا۔ جواب گوری کی طرف سے آیا۔ تم چپ کرو، چلو کچن میں جا کر کھانا دیکھو۔ اماں نے ڈانٹ دیا، وہ اس گھر کی بزرگ اور کرتا دھرتا تھی، ہر صورت ماحول خوشگوار رکھنا چاہتی تھی، جسے گوری جیسی نامراد خراب کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ بھی جھٹ کچن میں چلی آئی اور کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔ آج بہت دنوں بعد ایسا ہوا کہ وہ 25 منٹ تک انہماک سے پڑھتی رہی، کسی نے آ کر ڈسٹرب نہیں کیا۔ 25 منٹ بعد سعدیہ آئی اور بولی، بڑی اماں کہہ رہی ہیں سب کو بہت بھوک لگ رہی ہے، اب تو کھانا میز پر لگا دو۔ اس نے باورچی خانے کی دیوار پر لگے کلاک کی طرف دیکھا، پورے 8:15 ہو رہے تھے۔ کتاب بند کی اور سعدیہ سے بولی، اچھا بس تم لوگ تیار ہو جاؤ، ابھی کھانا مل جائے گا۔ سعدیہ اس بات میں سر ہلا کر اپنے سیٹ کیے ہوئے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے واپس ہو لی۔ تب فریج کھول کر دہی اور رائتہ بنانے کا دوسرا سامان نکالا، جلدی جلدی رائتہ بنایا۔ مرچیں تھوڑی زیادہ ہو گئیں، ممانی کے میکے والی مرچ کافی کم کھاتے تھے۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، کھانے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے، رائتہ نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے۔ اس کے بعد اطمینان سے سلاد بنانے بیٹھ گئی۔ ایک تو اللہ مارے سارے کے سارے سلاد بہت شوق سے کھاتے ہیں، مولی، گاجریں، بند گوبھی الا بلا کاٹتے کاٹتے میرے تو ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ جی چاہتا ہے کسی روز سلاد میں جمال گوٹا ملا دوں، عقل آ جائے سب کو۔ بڑبڑانے کے ساتھ ساتھ کاٹنے کا کام جاری تھا۔ گوری اماں کہہ رہی ہیں کیا سو گئی ہو؟ آدھا گھنٹہ پہلے پیغام بھیجا تھا کہ کھانا لگا دو اور اب تک کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ سانولی سلونی سعدیہ اس مرتبہ کافی غصے میں تھی، ویسے بھی اسے گوری پر کچھ زیادہ ہی غصہ آتا تھا۔ کسی قدر صاف رنگ ہے، اس کی کلائی میں کالی چوڑیاں ڈال لیتی ہے تو میرا دل خاک ہو جاتا ہے۔ کمبخت نہ کوئی اپٹن استعمال کرتی ہے نہ ہی بلیچ کرتی ہے، پھر بھی ایسی چمکدار سفید جلد ہے۔ سعدیہ اسے دیکھ دیکھ کر جلا کرتی تھی۔ گوری کو اس کے حسد کی خبر تھی یا نہیں، اسے فرق بھی کیا پڑتا تھا، وہ لاپرواہ اور ڈھیٹ لڑکی تھی، احساسات سے یکسر آ رہی۔ آدھا گھنٹہ گوری نے چیخ ماری، اماں سے کہو قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھی ہے، کچھ تو خدا کا خوف کریں، 20 منٹ کو وہ آدھا گھنٹہ کہہ رہی ہیں۔ میں بتاتی ہوں اماں کو، تم ان کے بارے میں اس طرح بات کر رہی ہو، پٹائی ہوگی تب سمجھ آئے گی تمہیں۔ سعدیہ کی بات کا جواب اس نے گاجر کا ایک ٹکڑا منہ میں ڈال کر دیا۔ گاجریں بہت میٹھی ہیں، ایویں سویٹ ڈش بنانے کی زحمت کی، پستے بادام کی ہوائیاں چھڑک کر گاجریں پیش کر دیتی۔ کھانا میز پر آیا، بڑی اماں نے انعام سے کہا، بلاؤ اس کام چور لڑکی کو۔ کہا کیا تھا اور پکایا کیا ہے؟ بڑی ممانی، بڑے ماموں اور اماں غصے میں تھے، مہمانوں سے شرمندہ تھے، جبکہ چھوٹے ماموں اور ممانی کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ بہت اچھا کیا گوری نے، ان پر ہر دوسرے تیسرے دن آ ٹپکنے والے مہمانوں کو اس سے بھی سادہ کھانا ملنا چاہیے۔ گوری حاضر ہوئی، ممانی اور اماں نے مہمانوں کی موجودگی میں کلاس لگائی۔ اس نے یوں سنا جیسے اسے نہیں کسی اور کو سنایا جا رہا ہو۔ پھر جب وہ ذرا ستانے کو رکی تو وہ بولی، گھر کا سودا سیلف چیک کرنے کی ذمہ داری میری ہرگز نہیں ہے، یہ کام بڑی ممانی کا ہے۔ میں تو پورے ٹائم پر کچن میں گئی تھی، جا کر دیکھا تو آدھا سامان موجود اور آدھا غائب۔ میں سمجھ گئی کہ ممانی مہمانوں کی زیادہ آؤ بھگت کر کے گھر کا بجٹ خراب نہیں کرنا چاہتی، بس اسی لیے جو موجود تھا پکا لیا۔ اس خیال کا اظہار محفل کے رنگ کو ایک دم سے بدل گیا۔ میں نہ کہتی تھی کہ آپ کی بہن آپ سے ملنا پسند نہیں کرتی، مگر آپ ان کی چاہ میں میری سنتے ہی کب ہیں؟ اب ہو گئی نا تسلی؟ صالحہ کی بھابھی اپنی کراری آواز میں اپنے میاں کو شرمندہ کر رہی تھی۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے بھابھی، یہ لڑکی انتہائی مکار اور پھوٹ ڈلوانے کی ماہر ہے، آپ اس کی باتوں پر مت جائیں۔ صفیہ سے پوچھ لیں، آپ لوگوں کی آمد کا سن کر میں کس قدر خوش تھی۔ صالحہ نے دیورانی سے گواہی چاہی۔ اس نے بددلی کے انداز میں گردن اس بات میں ہلا دی کہ جٹھانی سے پوری طرح بگاڑی بھی نہیں جا سکتی تھی، بہت سے ایسے کام تھے جن میں انہیں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی تھی۔ ادھر وضاحتوں کا سلسلہ جاری تھا اور گوری دوبارہ اپنے کمرے میں آ چکی تھی، جو باقی عمارت سے ذرا ہٹ کر تھا۔
پہلے یہ کاٹھ کباڑ کے لیے استعمال ہوتا تھا اور گوری اماں کے کمرے میں کبھی چارپائی ڈال کر تو کبھی فرش پر سو جایا کرتی تھی، مگر اماں کے کمرے میں ہر وقت کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ گوری کو دیکھتے ہی نہ جانے کیوں سب کو کام یاد آ جاتے تھے اور وہ بالکل ہی پڑھ نہیں پاتی تھی۔ گھر میں سب ہی کہتے کہ کن ذہن ہے، ہر وقت کتاب ہاتھ میں ہوتی ہے، پڑھتی رہتی ہے، مگر جب امتحان ہوتے ہیں، رزلٹ آتا ہے تو بمشکل پاس ہوتی ہے۔ ایک ہماری بیٹیاں ہیں کہ ٹی وی بھی دیکھتی ہیں، ہنستی کھیلتی بھی ہیں، مگر اس کے باوجود نمبر گوری سے زیادہ ہی لیتی ہیں۔ وہ کسی ایسے کونے خدرے کی تلاش میں تھی جہاں بیٹھ کر 2 گھڑی سکون سے پڑھ سکے اور ٹیچرز کے طنز بھرے جملوں سے بچ سکے، جو وہ کوئی سوال نہ آنے کی صورت میں اس پر کیا کرتی تھی۔ بدقسمتی سے چھوٹے ماموں کی رخشی اس کی کلاس فیلو تھی، وہ پڑھائی میں اس سے کافی آگے تھی۔ گھر، اسکول اور اب کالج میں گوری کا مقابلہ رخشی کے ساتھ کر کے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی جاتی، مگر ہمیشہ یہ کوشش ناکام ہوتی۔ گوری نے شرمندہ ہونا سیکھا جو نہیں تھا۔ یہ کاٹ کباڑ والا کمرہ اس نے نانی کی اجازت سے حاصل کیا تھا۔ صفائی صبح سے لے کر شام تک کرتی رہی۔ اس روز وہ گھر کا کوئی اور کام نہ کر سکی اور یوں صبح سے شام تک کو اس نے بھی اس کا مقدر ٹھہرے۔ کمرہ صاف ہوا، ایک چارپائی، ایک 3 ٹانگوں والی میز، ٹوٹی ٹانگ کی جگہ اس نے ایک لکڑی نائلون کی ڈوری کے ساتھ باندھ دی تھی۔ اس پر پرانے اخبار کا رنگین صفحہ بچھا لیا اور اپنی چند چیزیں رکھ دیں۔ خوش قسمتی سے کمرے میں ایک عدد الماری بھی موجود تھی، وہاں اس کی کتابیں سج گئیں اور یوں گوری کا کمرہ تیار ہو گیا۔ سب کا خیال تھا کہ یہ کمرہ گھر کی باقی عمارت سے دور ہے، رات کو گوری یہاں سو نہیں سکے گی۔ اسے تو یوں بھی شروع ہی سے اماں کے کمرے میں سونے کی عادت ہے۔ رات اہل خانہ اس کی طرف سے آنے والی چیخوں کی امید لیے ہوئے تھے، مگر ایسا ہوا کچھ نہیں۔ وہ تو احساسات سے آ رہی عجیب لڑکی تھی، بھلا اسے ڈر خوف کا کیا معلوم، مزے سے ساری رات سوتی رہی۔ یہ گھر والوں کا خیال تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کر 9:30 بجے کے قریب وہ کچن میں آئی۔ خیال تھا کہ مہمان کھا چکے ہوں گے، اہل خانہ بھی فارغ ہو چکے ہوں گے، اب باقی کا اس کے حصے میں آ جائے گا۔ بھوک زوروں پر تھی، جلدی جلدی چاولوں کی پتیلی میں جھانکا، بھوکے ندیدے ایک دانہ بھی نہیں چھوڑا۔ اس نے باری باری سب برتن ڈیگ ڈالے، سوائے سلاد کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ چولہا جلا کر توا رکھا اور فریج سے آٹا نکال کر روٹی بنانے لگی۔ ایک پھلکا پکا کر سلاد کے ساتھ یہیں بیٹھ کر کھایا۔ فریج میں انڈے موجود تھے، مگر وہ سلاد کے ساتھ ہی کھاتی رہی۔ ساتھ ہی پانی کا گلاس تھا، نوالا منہ میں رکھتی اور پھر پانی کا گھونٹ بھر کر اسے آگے دھکیلنے کی کوشش کرتی۔ پتہ نہیں کیوں گلا بند ہونے لگا تھا، کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا۔ صبح کا ناشتہ ملازمہ بنایا کرتی تھی، صفائی ستھرائی برتن دھونے کا کام بھی وہی کرتی تھی۔ پھر 11 بجے کے قریب وہ چلی جاتی اور جب گوری کالج سے واپس آتی تو ملازمہ والی ڈیوٹی یہ سنبھال لیتی۔ اس نے صبح نماز کے بعد ٹیسٹ یاد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر نانی کے سر میں درد ہونے لگا تھا تو انہوں نے روغن بادام سے سر کی مالش کروانے کے لیے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ کالج جانے کے لیے لباس تبدیل کیا۔ اس کا یہ سفید یونیفارم پورے 2 سال پرانا تھا، اس کا رنگ سفید کے بجائے پیلا سا ہو گیا تھا۔ اکثر لڑکیاں مذاق اڑاتی، گوری تمہیں شاید علم نہیں، ہمارے کالج کا یونیفارم آف وائٹ نہیں بلکہ وائٹ ہے۔ وہ عزلی لاپرواہی سے گردن اٹھائے ایک شان سے گزر جاتی۔ یہ تو اس کا سفید رنگ اور بھورے بھورے چمکدار بال تھے جو عزت بنائے رکھتے تھے۔ لڑکیاں اس کے سفید سفید ہاتھوں کو تو بڑی حسرت سے دیکھا کرتی تھیں۔ شکل اس کی چندے آفتاب ماہتاب نہیں تھی، ہاں ہاتھ واقعی خوبصورت تھے۔ اس کے پاس کل 6 کانچ کی چوڑیاں تھیں، کالی سیاہ چوڑیاں جو وہ سنبھال کر رکھتی تھی۔ کبھی کبھی کلائی میں ڈال لیتی اور سمجھو چوڑیوں کی قسمت جاگ اٹھتی۔ مگر پھر اسے کام کرنے والی ماسی نے بتایا کہ میں جہاں دوسری کوٹھی میں کام کرتی ہوں اس کی بیگم بڑے سلیقے والی ہے۔ وہ بتا رہی تھی کہ پانی گرم کر کے اس میں نمک اور سرف ڈالیں، پھر سفید کپڑا اس پانی میں کچھ دیر بھگونے کے بعد دھوئیں، چاندی کی طرح چمکنے لگے گا۔ اس نے جھٹ یہ تجربہ کیا جو 100% کامیاب رہا۔ اب اس کا یونیفارم چاندی کی طرح چمکنے لگا تھا۔ اس خوشی میں اس نے 6 عدد کالی چوڑیاں بازو میں ڈال لی تھیں۔ نانی سے نظر بچا کر ان کا کاجل اپنی بھوری آنکھوں میں ڈالا تھا اور بہت دل سے تیار ہو کر کالج آئی تھی۔ یہاں بہت سی لڑکیوں نے مذاق کے رنگ میں اس کے کپڑے اس قدر سفید ہونے کی وجہ پوچھی اور اس نے سادگی کے ساتھ سب کو طریقہ بتا کر خوب ہی ہنسی کا سامان پیدا کیا۔ لڑکیاں ہنستی رہیں، اس نے پرواہ نہیں کی، نہ تو شرمندہ ہوئی اور نہ ہی ان سے الجھی۔ وہ خود ہی چپ ہو گئیں اور اکثریت نے ہمیشہ کی طرح یہ کہا کہ گوری بہت مغرور ہے۔ ہے کیا اس میں؟ سفید پھیکا رنگ، تاڑ کی طرح لمبی اور بھورے بالوں والی، مگر اس پر بھی کسی طرح تن کر چلتی ہے۔ کوئی ہنسے کچھ بھی کہے، اسے پرواہ نہیں۔ بڑی آئی کہیں کی شہزادی، مغرور نہیں بے وقوف ہے۔ اس کی ماموزاد رخشندہ فوراً تصحیح کرتی، مگر لڑکیاں یہ ماننے کو تیار نہیں تھیں۔ انہوں نے خود دیکھا تھا
گوری بیگم ٹیچرز کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ٹیچر ڈانٹ رہی ہے، شرمندہ کر رہی ہے، مگر گوہر باقی لڑکیوں کے برعکس سر اٹھائے کھڑی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی ہے یا پھر مس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر نہ خوف ہوتا ہے، نہ تضحیک کا احساس۔ یوں لگتا ہے یہ سب اسے کہا ہی نہیں جا رہا۔ ان حرکتوں پر تو کچھ ٹیچرز اسے کہنا سننا ہی چھوڑ دیتی اور کچھ اللہ واسطے کا بیر رکھنے لگتی۔ کلاس میں خوب اس وقت سخت سست کہتی۔ کالج میں کوئی اس کی سہیلی نہ تھی۔ شروع میں اس نے 1-2 گروپس جوائن کیے ضرور تھے، مگر ہر جگہ ایک ہی باتیں ہوتی۔ میرے ابو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، میری اماں اتنا خیال رکھتی ہیں، بھیا نے مجھے یہ لا کر دیا، بہن یوں کہتی ہے۔ اس نے گروپ چھوڑ دیے، اکیلی ہی ہر جگہ نظر آنے لگی۔ اکثر وہ لائبریری کی سیڑھیوں پہ بیٹھی دکھائی دیتی، تھوڑی ہتھیلی پر جمائے ہنستی مسکراتی، کہہ لگاتی لڑکیاں اپنی بھوری آنکھوں سے سنجیدگی سے تکا کرتی اور خالی پیریڈ اسی طرح دوسروں کی ہنسی دیکھنے میں گزار دیتی۔ رخشندہ لائق اور اسی طرح کی لڑکی تھی جیسے کہ لڑکیاں ہوتی ہیں، سو بہت سی اپنے جیسی لڑکیوں سے اس کی دوستی بھی تھی۔ کبھی اس کی دوست کہتی کہ وہ دیکھو تمہاری کزن اکیلی بیٹھی ہے، اسے بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں، تو وہ ناک چڑھا کر کہتی چھوڑو، اس کو اس کی عادت ہی ایسی ہے، شروع سے وہ الگ تھلگ اپنی دنیا میں مگن رہنے والی ہے، خواب بنتی ہوگی۔ لڑکیاں ہنس کر کہتی ہاں، ان دیکھے شہزادے کی آمد کے خواب۔ کوئی دوسری ٹکرا لگاتی، سب ہنس پڑتی۔ اس کی منگنی تو اماں بتاتی ہیں بچپن میں ہی ہو چکی ہے، کہاں ہوئی ہے یہ ہم نہیں جانتے، نہ وہ لوگ کبھی ہماری طرف آئے نہ ہم نے انہیں دیکھا۔ کمال ہے، عجیب بات ہے، سب داستان سننے کو بےتاب دکھائی دینے لگی۔ ہمارے نزدیک گوری اتنی اہم نہیں ہے جو اس کا مسئلہ ڈسکس کریں۔ گھر میں جو باتیں ہوئیں کبھی کبھار اڑتی اڑتی ہمارے کانوں میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ سنا ہے ان لوگوں سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، اس لیے میل جول ختم ہو گیا ہے۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے رشتہ بھی ختم ہے؟ پتہ نہیں، کہا نہ، ہم نے بھی کبھی نہیں پوچھا اس بارے میں۔ رخشندہ فوراً موضوع بدل دیتی، مگر اس کی زبان سے بیان کردہ یہ سچ کہانی جب دوسرے کانوں نے سنی تو پھر سننے کے بعد آگے بھی کہی گئی۔ اس میں بہت سے اضافے ہوئے اور کئی رخ بھی دیے گئے۔ گوری کالج میں مشہور ہو گئی اور اس کا ان دیکھا ان جانا مگیتر بھی خوب شہرت پا گیا۔ بہت سی لڑکیاں صرف اسے چھیڑنے کی خاطر اس کے سامنے سے ان دیکھے ان جانے صاحب کا ذکر کرتی اور کہتی اے گوری، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اتنے برسوں کی دوری نے اس کا کیا حال کر دیا ہوگا؟ اتنا خوبصورت تعلق اور اس پر یہ دوری، ہائے ہائے تم کتنی ظالم ہو، کبھی خبری نہیں لی اس کی۔ یہ باتیں گوری کو اچھی لگتی ہیں یا بری، کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ کسی قسم کا کوئی تاثر چہرے پر لاتی ہی کہاں تھی۔ سب سنتی اور یوں بیٹھی رہتی جیسے یہ سب اس سے نہیں دیواروں سے کہا جا رہا ہے۔ اسے خاموش دیکھ کر کچھ تو اکتا کر چلی جاتی اور کچھ آپس میں بات بڑھاتی۔ ہائے، اتنی گوری کلائی جو دیکھ لے تو تھامنے کو بے تاب ہو جائے، لات مارے خاندانی خواتین پر اور ہاتھ پکڑ کر گانا گاتے ہوئے دور وادیوں میں نکل جائے۔ چلو کہیں دور یہ کالج چھوڑ دیں، دنیا کے رسم و رواج چھوڑ دیں۔ گوری کا انداز ہنوز سپاٹ تھا، جیسے یہ سب بے وقوف اور فارغ بچیاں ہیں، جیسے عقل مند اور پڑھاکو کے پاس اتنا ٹائم کہاں کہ ان پر توجہ دے۔ گوری ہے بڑی مغرور، اس کا یہ انداز کچھ لڑکیوں کو جلا اور کچھ کو شرمندہ کر دیتا۔ ہے کیا اس کے پاس؟ پرانا یونیفارم اور پرانی سی فائل۔ پیسے تو کبھی اس کے پاس ہوتے ہی نہیں، نہ ہم نے کبھی اسے کالج کی کینٹین کی طرف جاتے دیکھا۔ پڑھائی میں بھی کچھ ایسی خاص نہیں، شکل بھی حور پریوں والی نہیں ہے، بس رنگ سفید ہے اور سمارٹ ہے، اور بس۔ یہ خوبیاں تو بہت سی لڑکیوں میں ہوتی ہیں، مگر اتنی مغرور تو کوئی بھی نہیں ہوتی۔ یہ کوئی بات ہے، کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتی، جب ہی تو دوستی نہیں کرتی۔ لڑکیاں ناک سکیڑ کر منہ بنا کر تبصرے کرتی اور وہ اس سب سے بے نیاز کوئی نہ کوئی نوٹس بنانے میں مصروف ہوتی۔